ساری کہانی وحید صاحب نے اپنی زبانی بیان کی تھی۔ سبھی حیرت کی کیفیت میں شل کھڑے تھے۔ اس دوران یاسین کے چہرے پر مزید تیش آ چکا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھا وہ ٹانگیں میز پر ٹکائے ان کے شرمندہ چہروں کو گھور رہا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں حال میں یوں میرے سامنے آ جائیں گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ افسردہ لہجے میں وہ شرمندہ ہوئے تھے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، گردن کو نفی کی صورت ہلاتے وہ سچ سے انکار کر رہی تھی۔ کڑوا ہی صحیح، مگر یہ سچ ہے۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر تھے۔ یہ سب باتیں سن کر اشما کو چکر آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر وہاں پر گر جاتی، دوڑتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سچ واقعی سب کے لیے کڑوا ثابت ہو رہا تھا۔ عشائم بھی صدمے کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا میرے بابا دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، مگر اس کی یہ باتیں فقط باتیں ہی رہ گئی تھی۔ بابا مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ بول دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی امید کے تحت اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمالہ بیگم کا سر چکرایا تو وہ نڈھال سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر یہی سچ ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ تلخ لہجے میں بولا تھا، ہاتھوں میں موجود گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگا میں مر چکا ہوں؟ میں کیسے مر جاتا؟ اگر میں مر جاتا تو میری ماں کا بدلہ کون لیتا؟ میری ماں کو انصاف کیسے ملتا؟ اور اچھا ہوا جو اس دن آپ وہاں نہیں آئے، نہیں تو مجھے سچائی کا کیسے معلوم ہوتا۔ اس کا لہجہ سر تھا، بغیر کسی جذبے کے۔ جس طرح آپ نے میری ماں کا قتل کر کے مجھے پل پل تکلیف دی ہے، بالکل اسی طرح اب آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے دانت پیس کر بولا تھا، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ جوڑے بغیر یاسین کی طرف دیکھتے وہ معافی کے طلبگار تھے۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آپ نے، وہ بھی صغیرہ گناہ۔ اور آپ کو کس حق آپ کس حق سے بیٹا بول رہے ہیں؟ یہ حق آپ صدیوں پہلے کھو چکے ہیں۔ وہ وحشت پن سے دھاڑا تھا، سخت اور تکلیف دہ الفاظ تھے۔ اس کے زخم آپ کی بیٹی کو دوں گا، مگر تکلیف آپ کو ہوگی۔ بدلے کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی۔ یہ وہ بدلہ تھا جس کے انتظار میں اس نے بچپن سے یہ وہ بدلہ تھا جس کا انتظار اس نے بچپن سے کیا تھا۔ نہیں یاسین، میری بیٹی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ تم نے جو بھی سزا دینی ہے مجھے دے دو۔ بات جب ان کی بیٹی پر آئی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی دفعہ انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ پھر وہ میری ماں بھی بے قصور تھی۔ کس چیز کی سزا دی تھی آپ نے انہیں کہ انہوں نے آپ سے نکاح کرنے کی حامی بھری؟ ان کی باتیں وحید صاحب کے منہ پر تالا لگا رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنی بیٹی کو آزاد کرواتے جبکہ وہ حق پر تھا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اور بیوی اپنے شوہروں کے گھر اچھی لگتی ہیں۔ یاسین نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ اس کی یہ بات سب پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ اب تو انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاسین کی بیوی تھی، اب وہ کیسے آزاد کروائیں گے اپنی بیٹی کو اس کی قید سے؟ یاسین پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ بے چارگی کے ساتھ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ اشما کا اچانک سے وہاں سے چلے جانا عشائم کو تکلیف دے گیا تھا۔ کہاں وہ تکلیف میں تھا، مگر اب اپنی بہن کو گھسیٹتا دیکھ کر وہ مچل گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ یوں خاموش کھڑا اپنی بہن کو تماشا بنتا دیکھتا رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتا، وحید صاحب نے اس کی کلائی تھام کر اسے وہیں پر روک لیا۔ اس وقت ان کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے عاری ہو چکا تھا، اور عشائم کو اسے روکنے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اگر وہ جاتا تو یاسین ان کی بیٹی کو اور نقصان پہنچاتا، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ بابا میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے اپنی بہن کو بچانا ہے۔ ان کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے وہ درد سے بول رہا تھا، بیٹا فی الحال کے لیے میری بات مان لو، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں اس کے سامنے۔ وہ شائم کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ یاسین اسے تحمل سے کھینچتے باہر لے آیا۔ مین گیٹ سے باہر نکلتے ہی میڈیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ناظرین یہ دیکھیں، ہماری انڈسٹری کی ماڈل زنیشا آج اپنے گھر لوٹی ہیں۔ ہاتھ میں مائک پکڑے وہ شخص کیمرے کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، میم زنیشا آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی، اور یہ شخص آپ کے ساتھ ہے، ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ دوپٹے کو صحیح کرتے وہ خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی، مگر ان کی باتیں یاسین کو غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑے ہمارا، اس نے اپنی روبدار آواز میں کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ عوام جانتی ہے کہ آپ کے پہلے ناجائز تعلقات تھے، یا آپ ابھی بھی ناجائز تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں؟ پیچھے سے ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ زنیشا کو گاڑی میں بٹھاتے وہ جھٹکے سے پلٹا۔ سفید چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، غصے کی وجہ سے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ چاہے وہ جو بھی تھا، مگر وہ عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زنیشا بھی اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ کیوں چپ چاپ ان کی بکواس سنتا؟
بس بہت ہو گیا. کسی کے بارے میں جانے بغیر آپ لوگ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ زنیشا، یاسین شاہ میری بیوی ہے. میں برداشت نہیں کروں گا کوئی میری عزت پر کیچڑ اچھالے. اس کی آواز میں روب دبدبا تھا. سب کے مائک کا رخ یاسین کی طرف تھا. یہ روز آج کی تازہ ترین خبر بننے جا رہی تھی. آئی ہوپ آپ سب کو اب کلیئر ہو گیا ہوگا. نہ ہمارا کبھی ناجائز تعلقات تھے اور نہ ہے. دیٹس کلیئر. وہ بہت تحمل سے بول رہا تھا. اس کے جواب سبھی کو خاموش کروا گئے. وہ سب سمجھ چکے تھے اگر انہوں نے بات کو مزید بڑھایا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا. فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو زن سے بگا لے گیا تھا. اس کی باتوں سے زنیشا کو حیرت ہوئی تھی. اس نے اس کے نام کے ساتھ اپنا سر نیم لگا دیا تھا. کیا اس کی یہ بات محض دکھاوا تھی؟ ان سب باتوں کو ایک سائڈ پر رکھتے وہ اپنی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگی. گاڑی میں وہ خاموشی سے بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی تھی کہ اچانک سے اسے اچو لگا. وہ بری طرح سے کھانسنے لگی. وہ جو نظریں سڑک پر مرکوز کیے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ایک دم سے کھانسنے پر اس نے گاڑی کو سائڈ پر روک کر اس کی طرف دیکھا تھا. تم ٹھیک ہو؟ اس کی کمر کو تھپکتے وہ ارد گرد نگاہیں گھماتا پانی کی بوتل تلاش کر رہا تھا. پانی کی بوتل وہاں ہوتی تو اسے ملتی نا. پانی دے جلدی سے. اس کے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمے سے کھانس رہی تھی. رکو میں دیتا ہوں. اپنی سیٹ کے نیچے سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے اس کی طرف بڑھائی. سر کو ڈیش بورڈ پر ٹکائے وہ مسلسل کھانس رہی تھی. یہ لو پانی. اس نے پانی کا ڈھکن کھول کر اسے بوتل دی تھی. پانی کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. یہ بوتل کہاں سے آئی؟ اس نے تو گاڑی میں موجود بوتل گاڑی سے باہر پھینک دی تھی. تو یہ اس نے کہاں سے نکالی تھی؟ میں یہ پانی نہیں پیوں گی. پتہ نہیں کب کا پڑا ہے. میرے لیے منرل واٹر لے کر آئیں. اس وقت کافی اچھی ایکٹنگ وہ کر رہی تھی. یہ پانی فریش ہے. اس نے بوتل کو اس کے ہاتھ میں پکڑایا. نہیں، یہ گندا پانی میں نہیں پیوں گی. مصنوعی کھانسی کھانستے اس نے اپنی بات مکمل کی اور ہاتھ میں پکڑا پانی کی بوتل ونڈو سے باہر پھینک دی. اس کے نخروں پر یاسین نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی تھی. حد ہے. چاہے انسان مر جائے، ایٹیٹیوڈ نہیں مرنا چاہیے. ایک تارانہ نگاہ اس پر ڈالتا وہ بڑبڑاتا گاڑی سے باہر نکلا. اس نے دیکھا سڑک کے پار ایک گروسری شاپ ہے. اس نے اپنے قدم شاپ کی جانب بڑھائے تھے. وہ یاسین کو زیادہ دیکھ رہی تھی جو بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اب وہ دکاندار سے بات کر رہا تھا. اس بات کا فائدہ اٹھاتے وہ چپکے سے گاڑی سے نکلی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی پل بھر میں وہاں سے غائب ہوئی تھی. وہ مسلسل بھاگ رہی تھی. بھاگتی بھاگتی وہ کافی دور آ چکی تھی. اس سنسان سڑک پر وہ اس وقت اکیلی دوڑ رہی تھی. دوڑتے دوڑتے اب وہ تھک چکی تھی. اس کی سانسیں پھول رہی تھی. گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ ذرا نیچے کو جھکی. گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے لگی. بیک اسی وقت اس کے شانے پر اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا. وہ سیدھی ہوئی مگر ابھی پلٹی نہیں تھی. اچانک سے ڈر کی لہر اس کے جسم کو چھو کر گزری. سانس جیسے رک گیا تھا. اس کے چہرے پر خوف تہر رہا تھا. کپکپاتے وجود کے ساتھ اس نے اپنا رخ موڑا. اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی. کسی انجان لڑکی کو دیکھ کر اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی. شکر ہے یاسین نہیں تھے. آنکھیں بند کرتے اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا. آپ اس انسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اس لڑکی نے اپنی میٹھی آواز میں پوچھا. وہ جانتی تو نہیں تھی اس سڑک کے بارے میں، مگر ایک بات اسے چونکا گئی کہ دن کے وقت بھی اس سڑک پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا. میں کھو گئی تھی تو اپنے گھر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی. پھولتی سانسوں سے اس نے خود سے بات بنا کر بتائی تھی. آپ بہت تھک چکی ہیں. آپ کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں. اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھتے وہ عام سے لہجے میں بول رہی تھی. اس نے دوپٹے کی مدد سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا. آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو محفوظ طریقے سے گھر پہنچا دوں گی. وہ لڑکی دل جوئی سے زنیشا کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہی تھی. نہیں، آپ کا بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی. معذرت کرتے وہ آگے کو بڑھنے لگی. مگر یہ سڑک بہت سنسان ہے. ادھر تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی آپ کو. آپ میرا یقین کریں، میں محفوظ طریقے سے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گی. اس کے الفاظ میں کچھ تھا جس کے چلتے قدم رک گئے تھے. آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں. میں بس آپ کی حفاظت کے لیے بول رہی ہوں. کچھ سوچتے ہوئے زنیشا نے دوپٹہ درست کیا اور اس کے ہم قدم چلنے لگی. وہ کافی حد تک سمجھ چکی تھی کہ یہ ایک سنسان سڑک ہے. ادھر کوئی بھی ٹیکسی سے نہیں ملے گی. اسی لیے وہ اس لڑکی پر یقین کرتے اس کے ساتھ چلنے لگی. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کہ میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ وہ لڑکی سادگی سے پوچھ رہی تھی. زنیشا شاہ. اس کا نام سنتے اس کا شک یقین میں بدل گیا. تو یہ وہی ماڈل ہے. وہ بس سوچ کر رہ گئی. اور آپ کا نام؟ زنیشا نے اس کی طرف دیکھ کر جواباً پوچھا تھا. اس کا لباس دیکھ کر اسے وہ لڑکی کسی ہائی سوسائٹی کی لگ رہی تھی. تنگ جینز کے اوپر اس نے ریڈ کلر کی شیفون ٹائپ ٹاپ پہن رکھی تھی. سیدھے کندھے پر پرس لٹکا ہوا تھا. میرا نام سویرا ہے، وہ ہڑبڑی میں بولی تھی. اگر یہ سنسان سڑک تھی تو سویرا ادھر کیا کر رہی تھی؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی. وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتی اس کے ساتھ چلنے لگی. یاسین کو وہاں پر اس کا کوئی جاننے والا مل گیا تھا جس کی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو گئی.
کار کا دروازہ کھولتے اس کے تاثرات حیرانگی میں بدلے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تارانہ مسکراہٹ آئی۔ تو زنیشا یہ پلان تھا تمہارا؟ پانی کی بوتل دور سڑک پر اچھالتے وہ سخت لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور جی پی ایس کی مدد سے اس نے لوکیشن ٹریس کی۔ سویرا، آپ مجھے بار میں کیوں لے آئی ہیں؟ بار کے اندر داخل ہوتے اس نے چونک کر سویرا کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے میرے ہسبینڈ سے بات کرنی تھی اور میں نے سوچا آپ کو پیاس لگی ہوگی، کچھ پی بھی لیں گے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا، پیاس تو واقعی سے لگی تھی۔ اتنا بھاگ کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، مگر کیا وہ لڑکی شادی شدہ تھی؟ لگتی تو نہیں تھی۔ بار میں نشے کی حالت میں ناچتے ہوئے لوگ اپنی ہی موج مستی میں مگن تھے۔ اس نے زنیشا کو سائیڈ صوفے پر بٹھایا تھا۔ میں کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں، آپ یہیں پر انتظار کریں۔ زنیشا کو تاکید کر دی، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پارٹیز تو اس نے بھی بہت دیکھی تھی، مگر اس قدر بیہودہ پارٹی وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ لڑکی شارٹ ڈریس پہنے لڑکوں کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پانی پیتے ہی جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ حیران تھی اس پارٹی سے جہاں لوگ دن کو بھی نشے کی حالت میں گھوم رہے تھے۔ اتنا عجیب ماحول تھا یہاں کا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد سویرا سامنے سے چلتی اس کے پاس آئی۔ ہاتھ میں 2 گلاس موجود تھے۔ ایک ہاتھ میں پکڑا گلاس اس نے زنیشا کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ ہچکچاتے پکڑ چکی تھی۔ ڈرنک سے بھرا گلاس اس نے اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گئی۔ ڈرنک کا ذائقہ کچھ عجیب تھا، کافی کڑوی تھی وہ ڈرنک۔ سویرا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، پلیز آپ مجھے کیب بک کروا دیں۔ وہ بول رہی تھی کہ اچانک سے اس کا سر چکرایا۔ چلی جانا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے دیکھا سویرا تنزیہ مسکرا رہی ہے۔ ابھی تو باس نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، سویرا کی باتیں پانی کی طرح اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایسا بھی کیا پی لیا تھا جو اس کا سر گھوم رہا تھا؟ سویرا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چکراتے سر پر رکھتے گزرتے وقت کے ساتھ شراب کا اثر اس کے سر پر ہونے لگا۔ اس نے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کو ادھر آنے کو کہا۔ درمیانی عمر کا وہ بھاری جسم والا شخص چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ باس، میں نے اسے زہریلی شراب پلا دی ہے، اب آپ آرام سے اپنی رات رنگین کر سکتے ہیں۔ ایک آنکھ کو دباتے وہ شوخ لہجے میں بولی اور اسی وقت وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اپنے ہاتھوں کو بالوں میں پھنسائے وہ ناسمجھی سے اپنے باس کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو سر تپاؤں اپنی گندی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس شخص نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہ انجاری نظروں سے اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو بڑے دھڑلے سے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے اسے بیڈ پر پٹکا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سر تھوڑا ہلکا ہوا، مگر شراب نے منٹوں میں ہی اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی آواز بدل چکی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اچانک سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، شخص نے اس کی کمر میں بازو حمایل کرتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، تو زنیشا نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اس نے اپنی طرف سے پوری قوت سے اسے دھکا دیا تھا۔ اس کا دھکا تھا کہ ہوا کا جھونکا وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ جانے من، تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ جو اس کی کمر پر موجود تھا اسے زور سے آگے کی طرف جھٹکا دیا، جس سے وہ سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ زنیشا نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے اپنی بے باک نگاہوں سے گھورتے مسکرا رہا تھا۔ زنیشا نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور سیدھا جا کر اس کے گال پر چھوڑا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی، ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ چہرے پر پڑتے تھپڑ کو نظر انداز کرتے اس نے کمینی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر اس نے اسے بیڈ پر دھکا مارا۔ اچانک دھکا دینے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ دوپٹے کو دور اچھالتے وہ بیڈ پر لیٹی زنیشا پر جھکا تھا۔ پیچھے ہٹو بغیرت انسان، اس نے جیسے ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا مچلتے ہوئے اپنے منہ کو حرکت دینے لگی۔ مختلف ڈریسز پہن کر ماڈلنگ تو تم بہت اچھی کر لیتی ہو۔ ایک ماڈلنگ تو میرے لیے بھی بنتی ہے، بغیر کپڑوں کے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں کرتے وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا تھا۔ وہ بیچاری اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کے اوپر قابض ہوا تھا، اس سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ کس قدر گندی سوچ ہے تمہاری۔ اس کی بات سنتے وہ بھڑک پڑی تھی۔ اس سے تو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، اس نے کیوں کسی اجنبی لڑکی کی بات مان لی۔ وہ تو یاسین کی قید سے نکل کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اور بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس سے بہتر یاسین کی قید نہیں تھی، کم از کم وہ محفوظ تو تھی۔ نشے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جسم بے چین ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس وقت اس کی کہاں بات سن رہا تھا، وہ تو بس اس کے سحر میں ڈوب رہا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتا وہ اس کے گالوں پر جھکا۔ اس کی گندی نیت کی اس کو بھنک لگ چکی تھی۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اتنے میں کسی نے آندھی طوفان کی طرح دروازے کو ٹانگ ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے، آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تہرنے لگا۔ زنیشا کے اوپر جھکے شخص نے بیزاری سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اوئے لڑکے، جاؤ یہاں سے، تمہیں نہیں پتا یہ پرائیویٹ روم ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، ابھی بھی وہ زنیشا پر اسی پوزیشن پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کون تھا جو اس کا محافظ بن کر اس کی مدد کے لیے آیا تھا؟ اس شخص کی وجہ سے اسے ابھی تک یاسین کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ بغیرت انسان، اٹھ، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ پیچھے سے اس کی جیکٹ کو کھینچتے اسے زنیشا سے دور ہٹا کر زمین پر دھکا دیا۔ یاسین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ کر اس کے سینے سے چپک گئی۔ یاسین، شکر ہے آپ آ گئے، یہ لڑکا گندی طرح سے مجھے ٹچ کر رہا تھا۔ بھولے پن سے بولتے اس نے یاسین پر اپنی گرفت تنگ کی اور موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ یاسین نے اس کی پیٹھ کو تھپک کر تسلی دی اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر اسے اس کے شانوں پر اچھی طرح اڑا دی اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اسی وقت اس نے اٹھ کر یاسین پر وار کیا۔ اس کا کالر پکڑ کر وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر دونوں ہاتھ رکھتے یاسین نے ایک لات اس کے پیٹ پر رسید کی، جس کی وجہ سے وہ سیدھا وال کے ساتھ جا لگا۔ غصے میں اس کے بازو کی ابھرتی رگیں تک نظر آ رہی تھی۔ عجیب قسم کا تیش تھا اس کے چہرے پر۔ یاسین نے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا، لگاتار 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر کھینچ کر مارے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ پاگلوں کی طرح وہ چلاتے اسے مسلسل پیٹ رہا تھا۔ زنیشا ایک سائڈ پر کھڑی اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بناتی رو رہی تھی۔ وہ نظریں نہیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اسے کالر سے پکڑتے گھسیٹتے وہ اسے باہر ڈانس فلور پر لے کر آیا، پوری قوت سے اسے آگے کی طرف دھکا دیا۔ زنیشا بھی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اس کے گرتے ہی سارا ڈانس فلور خالی ہو گیا، میوزک بھی بند ہو گیا۔ سبھی حیرانگی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھٹیا انسان، اٹھ، بہت آگ لگی ہے نا تیرے بدن میں؟ اس کو کالر سے پکڑ کر وہ شیر کی طرح گھرایا تھا۔ سب خاموش کھڑے یاسین کو اس کی وحشی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ بات اس کی بیوی کی تھی، اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا، وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس نے شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کی بوتل تھی۔ تیزاب کی بوتل دیکھ کر اس شخص کے تاثرات بے چارگی میں بدلے۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ڈر تھا۔ اس نے فوراً ہی یاسین کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اگر یہ میری بیوی نہ ہوتی تب بھی میں ایک لڑکی کی عزت لوٹنے پر تو جیسے درندے کو بھیانک موت دیتا۔ یاسین نے اسے فرش پر دھکا دیا۔ جیسے ہی وہ فرش پر گرا، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ تیزاب کی شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے بے رحمی سے سارا تیزاب اس کے ہاتھ پر گرا دیا۔ اس نے دیکھا وہ اسی ہاتھ سے زنیشا کو چھیڑ رہا تھا، پھر وہ کیسے اس کا ہاتھ سلامت رہنے دیتا؟ تیزاب گر رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ گرتے تیزاب کے کچھ قطرے اس کے منہ اور جسم پر بھی پڑے تھے۔ اس کی چیخیں سارے فلور پر گونج رہی تھی۔ دور کھڑی سویرا یہ منظر دیکھ کر منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی کہ کہیں زنیشا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے اور وہ اس کو بھی ایسی ہی سزا نہ دے۔ اس شخص کو وہاں پر تڑپتے چھوڑ اس نے زنیشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسی وقت وہاں سے باہر نکلا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ اس طرح ہو رہی تھی تو کبھی اس طرف، وہ کبھی اس طرف ہو رہی تھی تو کبھی اس طرف۔ چلتے چلتے اس کا پیر مڑا، ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ یاسین نے اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دیا۔ زنیشا، خود کو سنبھالو۔ اس کے گرد بازو باندھتے وہ اچھے سے اسے سنبھال رہا تھا۔ آپ ہیں نا مجھے سنبھالنے کے لیے؟ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتی وہ مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت یاسین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے سے پروٹیکٹ کریں گے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں بولا، وہ خاموش ہی رہا۔ کار کے پاس پہنچ کر یاسین نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا، لیکن وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ زنیشا، فضول باتیں نہیں کرو اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ غصہ ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ کو بسوڑتے وہ کار میں بیٹھ گئی تھی۔ او میرے خدایا! آنکھوں کو بیزاری کی صورت میں گھماتے وہ دوسری طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے سے سیٹ بیلٹ باندھا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہی وہ اس کے کافی قریب ہوا تھا اور اس کے بدن کی خوشبو اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ اسے خاموش ڈرائیونگ کرتا دیکھ کر وہ پھر سے بول پڑی، شکر ہے، پتہ نہیں کیا پیا ہے تم نے جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے دل میں سوچا تھا اسے پسند نہیں تھا ڈرائیونگ کرتے وقت بات کرنا۔ آپ مجھے منائیں گے نہیں؟ یاسین کی طرف دیکھتی وہ منہ لٹکا کر بول رہی تھی۔ جی نہیں، دھیان ڈرائیونگ پر رکھتے وہ اکتاہٹ میں بولا تھا۔ کیوں؟ اوپر والے ہونٹوں کو اندر کرتے نیچے والے ہونٹ کو پورا باہر نکالے وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے یاسین نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا۔ کیسے بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی وہ؟ اب اگر تم کچھ نہیں بولو گی اب اگر تم
اب تم کچھ نہیں بولو گی، نہیں تو میں تمہیں یہیں اتار دوں گا۔ یاسین نے اسے وارننگ دیتے آنکھیں دکھائی تھی۔ اس نے اپنی بھویں سے کیڑی اور جھٹ سے اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ لی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ دوسری جانب منہ کر کے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اتنی تو وہ معصوم ہے نہیں جتنی فی الحال نظر آ رہی ہے، وہ سوچتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ آخرکار سفر تمام ہوا اور اس نے سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکی۔ کار سے باہر نکل کر اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ منہ پر انگلی رکھے نظریں جھکائے وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یاسین، آپ مجھے دو دو نظر آ رہے ہیں، اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، نشے کی حالت میں ہو اسی لیے تمہیں سب کچھ دو نظر آ رہے ہیں۔ کتنی ہیوی ڈوز دی تھی؟ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا ہے، باہر نکلو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر آنے کو کہا تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میں چل نہیں سکوں گی، منہ لٹکائے بے چارگی سے کہا تھا۔ انگلی ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے آئیبرو چکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیونکہ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، آپ پلیز مجھے اٹھا لیں۔ وہ اس قدر نشے میں دھت تھی کہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی تمہارے پیر میں موچ آ گئی؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں نا، اب موچ بتا کر تھوڑی نہ آتی ہے۔ منہ کو پھلائے اس نے دونوں بازو یاسین کی طرف کیے تھے۔ اف زنیشا، ایک لمبی سانس ہوا میں لیتے تھوڑا سا نیچے کو جھک کر اس نے اپنے کسرتی بازو میں اٹھایا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر چلتا اب راہداری کا راستہ طے کرنے لگا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے سینے کے ساتھ چپکی تھی۔ اس کی حرکتیں یاسین کا غصہ ختم کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے یہاں پر ٹچ کیا؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے وہ بالکل بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہاں پر کس بھی کی، مجھے بہت غصہ آیا۔ آپ جلدی کیوں نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی، مگر اس کی باتیں یاسین کو درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے اسی وقت کرب سے اپنی آنکھوں کو مینچا۔ اس وقت وہ خود پر غصہ حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے پھر اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس کے بھاگنے کا غصہ تو اسے بہت تھا، مگر وہ یہ غصہ فی الحال نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ غصہ صبح پر ادھار رکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ چلے نا یاسین، رک کیوں گئے ہیں؟ مجھے اور جھولے لینے ہیں۔ بند آنکھوں سے اس کے سینے میں منہ دیے وہ اسے مزید چلنے کا بول رہی تھی۔ یہاں سے تھوڑا آگے جا کر بالکنی ہے، وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہوں، لمبا جھولا مل جائے گا۔ سیریس انداز میں بولتے اس نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ آپ نے مجھے نیچے کیوں اتارا؟ یاسین کی طرف دیکھتی وہ تھوڑا ناراض ہوئی تھی۔ کیوں؟ مجھے اپنا بازو صحیح سلامت چاہیے۔ اس کے بازو سے تھوڑا سا خون بہہ رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ میں تمہارے لیے لیمو پانی لے کر آتا ہوں، ہلنا نہیں یہاں سے۔ اسے انگلی سے وارن کرتے جیسے ہی وہ پلٹا، زنیشا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، جھٹکے سے اس کے اوپر آ گرا۔ وہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اس کی ویسٹ پر اپنے بازو رکھتی وہ نرمی سے بولی۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کی بےحد قریب تھا، یاسین کی گرم چال سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بولو جلدی، آنکھوں کو چھوٹا کرتے وہ بولا تو زنیشا نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے پیر میں موچ نہیں آئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تھے نا، تو اسی لیے میں یہ سب کر رہی تھی۔ زور سے آنکھیں میچتے وہ بولے پن سے بولی تھی جیسے اگر اس نے آنکھیں کھولی تو یاسین کا غصہ جھیلنا پڑے گا، جو وہ نہ دکھائے بغیر تو رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کا فوکس اس کے ہلتے لبوں پر تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے وہ سنجیدگی میں بولا۔ یہ کیا؟ وہ تو اس کے سحر میں کھو رہا تھا۔ کیا آپ جانتے تھے؟ جھٹ سے آنکھیں کھولے وہ حیران ہوئی تو اس نے اس بات میں سر کو خم کیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں یاسین۔ اسے کس کر حق کرتے وہ بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نیند تھی۔ دور رہا کرو مجھ سے۔ کروٹ بدل کر اس نے زنیشا کو اپنے اوپر کیا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ نیند میں ہچکولے لینے لگی۔ مجھے سونا ہے۔ ہلکا سا بڑبڑاتی وہ یاسین پر گر گئی تھی۔ زنیشا کے لب اس کی گردن سے ٹکرائے، تب کہیں صحیح جا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگے۔ بیک وقت اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ اسے شانوں سے پکڑ کر اس نے خود سے دور کیا۔ سرہانے پر اس کا سر رکھتے وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے اٹھتا چلا گیا۔ اپنے کپڑے ٹھیک کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اشما بیٹا پلیز دروازہ کھولو۔ کب سے دروازے کے باہر کھڑے وہ دروازہ بجا رہے تھے، مگر وہ اندر بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ ساری حقیقت اس پر ایک بم کی طرح پھٹی تھی۔ اشما بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ اب کی بات شمالہ بیگم بولی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ تو جیسے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں اپنی ایک بیٹی کو کھو رہا ہوں، اب دوسری کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ انہوں نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جیسے اچانک دل میں درد اٹھا ہو۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ شمالہ بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔ شائم جو سن کیفیت میں حال میں ہی کھڑا تھا۔ یہ وقت اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک طرف اشما تھی جس کے پاس
اسے سب سے پہلے جانا چاہیے تھا، مگر دوسری طرف اس کے پیرنٹ تھے، انہیں بھی اس نے ہی تو سنبھالنا تھا، اور تیسری طرف اس کی بہن، جس کو بچانا زیادہ ضروری تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ماما، بابا کو کیا ہوا ہے؟ اشما کے کمرے کے سامنے انہیں کھڑے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اشما دروازہ نہیں کھول رہی ہے اور نہ ہی اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ بابا آپ پیچھے ہو جائیں، میں دروازہ توڑتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر مارنی چاہیے، آخر کار وہ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سب نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اندر بیڈ پر پڑی اشما اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اشما آنکھیں کھولو۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھتے وہ تپکنے لگا۔ وحید صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس ایشائم کی طرف بڑھایا تھا۔ گلاس کو پکڑتے اس نے تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر پھینکا۔ پانی کے قطرے پڑتے اس کے چہرے نے حرکت کی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ ایشائم نے کوشن اس کے پیچھے رکھا تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ایک نظر ان سب پر ڈال کر۔ اب اس نے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ اشما بیٹا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایشائم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میری بچی پلیز اپنے بابا کو معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی ناراضگی نہیں جھیل سکتا۔ وہ اشما کے پاس بیڈ پر بیٹھے معافی کی طلب کر رہے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے بے اختیار ان کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی مت بولے مجھے، میں نہیں ہوں آپ لوگوں کی بیٹی۔ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے اس وقت اپنے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، اس وقت وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے مڑ کر وحید صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ نے بس خود کے بارے میں سوچا، آپ بھی دوسروں کی طرح خود غرض نکلے۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ آپ میری ماں کو چھوڑ دیتے، مگر مارا کیوں؟ اس کی آواز میں تڑپ تھی، شکوہ تھا، بے رخی تھی۔ پلیز آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، میں مزید کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، اس کی آنکھیں بس بھیگنے کو تیار تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایشائم نے انہیں تسلی دیتے سمجھانا چاہا کہ وہ سب سنبھال لے گا، تو وہ خاموش قدم اٹھاتے وہاں سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ایشائم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی وہ اس کے گلے لگے، اس کے آنسو روانگی سے بہنے لگے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ایشائم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ نہانے چلی گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت تھک چکی ہو۔ وہ جیسے ہی نہا کر باہر نکلی، اس کی نظر بیڈ پر یازین پر پڑی۔ یازین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ادھر آؤ میرے پاس، لائٹر سے سگریٹ جلاتے بولا تھا۔ ممم میں، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تمہارے علاوہ کوئی اور ہے ادھر؟ وحشت پن سے وہ گراتا آنکھوں میں تہرتا خون کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ نہیں، ارد گرد نظر گھما کر وہ بولی، جلدی آؤ بیڈ پر۔ سگریٹ کا کش لگاتے اس نے اپنی زہریلی نظریں اس پر جمائی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتا لرزتے وجود کے ساتھ وہ چلتی بیڈ تک آئی۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈال کر اس نے پھر سے سگریٹ کا کش لیا تھا۔ کیا؟ اسے ایسا لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ سنائی نہیں دیا؟ بٹن کھولو۔ وہ درشتگی سے چیخا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بڑی ہمت جمع کر کے اس کے شرٹ کے بٹن کھولے۔ اس دوران وہ سگریٹ کے کش لگاتا دھواں فضا میں چھوڑنے کی بجائے اس کے منہ پر چھوڑ رہا تھا۔ اتنے دھوئیں کی وجہ سے وہ ایک دم سے کھانسنے لگی۔ اس کے پیروں کو اپنی گود میں رکھتے اس نے نہایت ہی بے رحمی سے جلتا سگریٹ اس کے پیروں کے تلوں پر مسلنا شروع کر دیا۔ انہی پیروں سے بھاگی تھی نا تم، اب بھاگ کر دکھانا۔ سلگتی نظروں سے اسے تڑپتا دیکھ وہ صفاقت سے بولا۔ سگریٹ لگتے ہی وہ چلائی تھی، یازین مت کرے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد سے کراہتی وہ التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ جلتا سگریٹ اس کے پیروں کے تلوں کو جھلسا رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کا وجود ہچکولے لینے لگا۔ رونا بند کرو، مجھے تمہاری آواز بھی نہیں آئے۔ ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس نے اسے گھورنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنا چاہا، مگر مجال ہے جو اس کی آنکھیں بہنا بند کر جائیں۔ آئس پکڑو۔ اس نے ٹیبل پر پڑی آئس کے بال کو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری بیک پر لگاؤ، اس نے کہتے اپنی پشت اس کی جانب کی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے پشت میں ایک گہرا گھاؤ تھا اور کچھ جگہ نشانات بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ آئس کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس نے دھیرے دھیرے اس کے پشت پر لگانا شروع کیا۔ اتنا گہرا تکلیف دہ گھاؤ تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی درد کے تاثرات نہیں تھے۔ یہ نشان اسے کس وقت پڑا اسے زیادہ تو نہیں، مگر کچھ ہی یاد تھا۔ وہاں تو اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، پھر یہ گھاؤ اور نشان کہاں سے آئے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے پشت پر کیا ہوا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ اسے اس وقت بہت جلن ہو رہی تھی۔ اب تک تو اسے عادت ڈال لینی چاہیے تھی ان چھوٹے چھوٹے زخموں کی۔
ان کے درمیان مکمل خاموشی کو موبائل کے رنگ ٹیون نے توڑا۔ موبائل اٹھا کر نمبر دیکھتے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کو پکڑتے وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے پاؤں کو گود میں رکھا۔ اس کے پاؤں کے تلے سرخ ہو چکے تھے، اس جلتی جلد پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن گئے تھے۔ عجیب قسم کی جلن اس کے پورے جسم میں تہر رہی تھی۔